کہ کیا ہیئر ٹرانسپلانٹیشن جائز ہے، یعنی سر کا بال کو اگر ادھر سے ادھر ٹرانسفر کیا جائے تو جائز ہے۔ اگر کسی شخص کے سر کے بال بہت زیادہ جھڑ جاتے ہیں تو آج کے دور میں اس کا ایک علاج بہت عام ہو گیا ہے۔ اس علاج میں سر کے اس حصے سے بال نکالے جاتے ہیں جس میں بال زیادہ ہوتے ہیں، اور سرجری کے ذریعے ان بالوں کو سر کے خالی حصے میں لگایا جاتا ہے جہاں بال کم ہو گئے۔ یہ علاج اکثر بیشتر مرد حضرات کرتے ہیں۔ تو میں تھوڑا اس کو تفصیل سے بتاتا ہوں، اسی میں کی روشنی میں سمجھ لیں گے ہم۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور وجہ خسرہ کی بیماری کے اس کے سر کے بال کٹے پھٹے ہیں، کیا میں اسے کسی کے بال لے کر لگا لوں؟ فرمایا، اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر جو یہ کام کرے اور کرائے۔ اس طرح سرما جسم میں گودنے والی پر اور گدوانے والی پر بھی۔ یہ حدیث آپ کو صحیح ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے 5948، اور صحیح یہ نہیں، صحیح بخاری میں ہے 5941، اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے 2122، یہ مل جائے گی اس کے اندر۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ لعنت کرے سرما گودنے والے اور گدوانے والے پر، اور بال موچنے سے اکھاڑنے والی اور اکھڑوانے والی پر، اور ریتی وغیرہ سے اپنے دانت پتلے کرنے یا ان کے مابین فاصلہ پیدا کرنے والی پر، تاکہ یہ اس کی خوبصورتی کا مظہر بنے اور یوں اللہ کی تخلیق کی مغیر بنے ہو۔ یہ بات بنی اسید کی ام یعقوب نامی ایک خاتون نے سنی جو قاریہ تھیں، تو اس نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے اس پر مذاکرہ کیا، تو کہنے لگیں، میں کیوں ایسی خواتین کو ملعون نہ کہوں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون کہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے؟ وہ بولی، میں نے تو سارا قرآن پڑھا، مجھے یہ بات نہیں ملی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اگر قرآن بڑا ہوتا تو اسے پا لیتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جس چیز کا حکم دیں اسے مانو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اسے ماں سوائے ترمذی کے دیگر 5 نے تخریج کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ناسما یعنی بال اکھاڑنے اور دانتوں کو تیز اور باریک کرنے، واصلہ بالوں کے ساتھ بال جوڑنے اور واشمہ سوئی سے چھدوا کر سرما کرنے سے منع کرتے ہوئے، مگر کسی مرض کے سبب، تو مؤلف نیل الاوطار لکھتے ہیں بال جوڑ لینا حرام ہے، کیونکہ لعنت غیر محرم کام پر نہیں ہوتی۔ بقول امام نووی یہی ظاہر و مختار ہے۔ بقول ان کے کہ ہمارے اصحاب نے اس ضمن میں تفرقہ یہ کیا ہے کہ اگر انسانی بال اپنے بالوں کے ساتھ جوڑے جائیں تب تو یہ بلا اختلاف حرام ہے، یعنی انسانی بال اپنے بالوں کے ساتھ جوڑے جائیں تب تو یہ بلا اختلاف حرام ہے، چاہے مرد کے بال ہوں یا عورت کے، اور چاہے محرم کے ہوں یا اپنے شوہر کے، اور یہ ادلہ کے عموم کے پیش نظر ہے، اور یہ انسانی بالوں اور دیگر اجزاء انسانی کے ساتھ انتفاع ہے۔ یہ متفق علیہ ہے کہ انسان کے اجزاء کے شرف کے مد نظر بلکہ ان کے ناخن اور بال دفن کیے جاتے ہیں۔ محشی شاید ان کا احتجاج سیدنا عبداللہ ابن عمر سے مروی اس حدیث سے ظاہر ہے، ادفنوا الاظفار والدم والشعر فانها میتہ، بالوں اور ناخنوں کو دفن کر دیا کرو کیونکہ یہ مردار ہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے، وقال علامہ ابن قیم اس کی سند میں عبداللہ ابن عبدالعزیز ابن وہ رواد ہیں، وہ حاتم نے انہیں منکر الحدیث قرار دیا۔ اگر غیر انسانی بال جوڑے جائیں تو اگر یہ نجس بال ہیں، یعنی مردار کے اور ان جانوروں کے جن کا حلال نہیں بال، اگر ان کے حیات میں ان سے علیحدہ کیے جائیں تو وہ بھی ایک حدیث کی روح سے حرام ہوتے ہیں۔ نیز اگر ایسا کیا تو گویا وہ عمدن اثناء نماز نجاست کا حامل ہوا۔ ان دونوں انواع میں شادی شدہ اور غیر اور دیگر سب برابر ہیں۔ انسانی پاک بال اگر شادی شدہ یا کسی کی لونڈی کے نہیں تو یہ بھی حرام ہے، اور اگر ہے تو اس سلسلے میں 3 آ رہا ہے۔ احادیث کے ظاہر کے پیش نظر یہ جائز نہیں، جائز ہے۔ ان
نووی کے اصحاب یعنی شوافے کے یہاں اصح یہ ہے کہ اگر شوہر یا آقا کی اجازت سے ایسا کیا تب جائز گرن حرام ہے. جہاں تک بالوں کے ساتھ غیر انسانی اجزاء ہیں، مثلا ریشم، اون اور روئی جوڑنا یا ان کے نہ ہو، تو امام سعید ابن جبیر، امام احمد اور امام لیث اس کے جواز کے قائل ہیں. بقول قاضی عیاض رنگین ریشمی وغیرہ دھاگے اور اندھے بالوں کے ساتھ ہاتھ باندھ لینا بالوں کے ساتھ بال جوڑنے کے زمرے میں نہیں آتا، تو یہ منہی نہ ہوں نہیں، کیونکہ یہ وصل نہیں اور نہ یہ وصل سے مقصود معنی میں ہے، بلکہ یہ تجمل اور تحسین کے غرض سے ہوتا ہے. جس طرح سابقہ تفصیل کے مطابق بالوں کا وصل حرام ہے، اسی طرح عورت کا اپنے بالوں کا ازالہ کرنا اور چہرے سے اکھڑوانا بھی حرام ہے، الا یہ کہ اگر داڑھی یا مونچھ کی جگہ پر ہوں تو انہیں اکھڑنا حرام نہیں، بلکہ ان کا اکھڑنا اور ازالہ کرنا تو مستحب ہے، جیسا کہ امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے. میں نے اتنی تفصیل بتا دی. اب اس سے افسون کے لیے وہ شخص وہ خود اپنا ہی بال ہے جسے کاٹ کے اپنے سر میں لگاتا ہے، تو تجمل اور خوبصورتی کے لیے لگا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کے جواز میں کوئی قباحت نہیں ہوگی، ابھی جو میں نے تفصیل بتائی ہے. اور جو آج کل وہ یہ جو دکانیں کھول کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سر پہ بال جو ہے وہ ترکیب کرتے ہیں، بال لگاتے ہیں، تو وہ بال وہ عورتوں کے ہوتے ہیں. اگر عورتوں کے بال جو سٹا کیا جاتا ہے اس کو لایا جاتا ہے، عورتوں کے بال جو بیوٹی پارلر میں کاٹے جاتے ہیں اس کو کیا جاتا ہے، اس کو صاف کر کے لگاتے ہیں، تو وہ تو صحیح نہیں ہوگا. ہاں البتہ کسی اور چیز سے جائز طریقے سے جو وہ حرام چیز نہیں، نجس نہیں ہے، اس سے بال بنایا گیا ہے، وہ مصنوعی بال ہے اور وہ لگاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تفصیل واضح ہو گئی ہوگی. والسلام ورحمۃ اللہ.